ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں قرآن سے مختلف پہلو سے واضح کیا جا چکا کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے اور دنیا کی کوئی طاقت حق کا رد نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ایک اور پہلو سے حق آپ پر کھول کر واضح کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن میں کہنا ہے کہ سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہانے کا ذکر تو کیا، لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ کیوں بہایا گیا؟ یعنی سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی مقدار میں تانبا کس مقصد کے لیے دیا گیا؟ سلیمان نے اس کو پگھلا کر کب، کہاں اور کیوں استعمال کیا؟ جب قرآن میں دیکھا جائے تو پورے قرآن میں کہیں بھی سلیمان کے نام کے ساتھ کہیں بھی اس تانبے کے استعمال یا اس تانبے کے دیے جانے کے مقصد کا ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ کیونکہ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہانے کا ذکر کیا تو آخر کیوں، یہ بتانے کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے تھی۔ تانبے کا چشمہ کیوں بہایا گیا سلیمان کے لیے؟ آخر سلیمان کو اس کی ضرورت کب، کہاں اور کیوں پیش آئی؟ اتنی بڑی مقدار میں تانبے کا استعمال کہاں کیا گیا؟ آپ پورے کا پورا قرآن چھان لیں، آپ کو کہیں بھی سلیمان کا نام استعمال کرتے ہوئے سلیمان کی طرف سے تانبے کے استعمال کا ذکر نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن ان سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہے، خاموش ہے، تو قرآن اپنے ہی دعوے میں غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ قرآن ہر بات کو بیان کرتا ہے، اور نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ ہر پہلو سے سامنے رکھتا ہے، اور وہ بھی مسئلوں سے۔ اس لیے اگر قرآن ان سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو اس کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن اپنے ہی دعوے میں جھوٹا ہے، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ قرآن اپنے دعوے میں جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، قرآن اپنے ہی دعوے میں غلط ہو ایسا ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، قرآن نے اگر ان سوالات پر خاموش ہی رہنا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے بلا وجہ ایسی بات ہی کیوں کی؟ اگر قرآن کے پاس ان سوالات کے جوابات ہی نہ تھے تو قرآن نے خود ہی ان سوالات کو جنم کیوں دیا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر تو یہ کہ قرآن میں سلیمان کو تانبے کے دیے جانے کا ذکر بے معنی و بے مقصد ہو جاتا ہے، جس کا مطلب اللہ نے اس قرآن کی آیات کو بالحق نہیں اتارا، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ ناظرین، نہ تو قرآن بغیر حق اتارا گیا اور نہ ہی قرآن کوئی بے مقصد و بے معنی بات کرتا ہے، نہ ہی قرآن کوئی ایسا سوال کھڑا کرتا ہے جس کا وہ جواب ہی نہ دے، اور نہ ہی کوئی ایک بھی ایسا سوال ہے جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کہتا، سوچتا یا سمجھتا ہے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب نہیں ہے، قرآن کسی بھی سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے، قرآن ہر بات کو ہر پہلو سے بیان نہیں کرتا، تو اس میں قصور اللہ کا نہیں، قصور قرآن کا نہیں، بلکہ قصور اس کا اپنا ہے۔ قصور ایسا کہنے والے کا اپنا ہے کہ وہ اس معیار پر پورا ہی نہیں اتر رہا جس معیار پر پورا اترنے سے قرآن اپنے راز کھولتا ہے۔ وہ اللہ کے طے کردہ اس قانون پر ہی پورا نہیں اتر رہا جس پر پورا اترنے سے ہی قرآن کھلتا ہے۔ قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، اس لیے قصور اللہ کا نہیں، قصور قرآن کا نہیں، بلکہ قصور ایسا کہنے، سوچنے یا سمجھنے والے کا ہے۔ آپ پیچھے یہ بات جان چکے کہ اللہ نے نہ صرف ہر اس بات کو، ہر اس مسئلے یا معاملے کو قرآن میں بیان کر دیا جو انسانوں کو پیش آنا تھا، اور پھر کسی ایک بھی بات، معاملے یا مسئلے کو قرآن میں ایک ہی پہلو سے ایک ہی مقام پر بیان نہیں کیا، بلکہ ہر بات کو، ہر معاملے کو، ہر مسئلے کو ہر پہلو سے ایک سے زائد مقامات پر قرآن میں بیان کیا۔ اس لیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بتایا کہ سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، تو اسی قرآن میں کسی دوسرے مقام پر سلیمان ہی کی طرف سے اس تانبے کو کب، کہاں اور کیوں استعمال کیا گیا، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کی۔ اور جب اللہ سے یہ سوالات کیے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سوالات کے جوابات سورہ الکہف میں ذوالقرنین علیہ السلام کے موضوع پر ہی بات کرتے ہوئے دیتا ہے۔ جس کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، ایک مقام پر اس کا نام
تو دوسرے مقام پر اس کے اسم سے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس تانبے کے استعمال کی تفصیلات بھی بیان کر دی، جس سے یہ بات مزید کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ غور کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پورے قرآن میں ایک جگہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہانے کا ذکر کیا گیا تو دوسری جگہ اس تانبے کے استعمال کا ذکر کیا گیا کہ اسے کب، کہاں، کیوں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب تانبا سلیمان کو دیا گیا تو ظاہر ہے استعمال بھی سلیمان نے ہی کیا، یوں ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے۔ ناظرین، آپ پر ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو چکا کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تو اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی گزر چکے، تو کیا قرآن میں یہ محض ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا جس کا قرآن کے نزول سے لے کر آج سات کے قیام تک کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس قرآن کے نزول سے لے کر آج سات کے قیام تک کے لوگوں کے ساتھ اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں، یہ محض گزرے ہوں کا قصہ سنایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب قرآن میں اساطیر الاولین ہے، یعنی یہ محض پہلوں کی سطریں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی حق ہے یا پھر حق اس کے بالکل برعکس کچھ اور ہے؟ اس قرآن میں قرآن کے نزول سے پہلے جو گزر چکے ان کا قرآن میں ذکر کیا جانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی رجوع کرتے ہیں کہ آیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں ذوالقرنین کا واقعہ کیوں بیان کیا؟ آخر قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آخر قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کیوں کیا گیا، ان کے واقعات کیوں بیان کیے گئے جو اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی گزر چکے تھے؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یوں دیتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری احسن الحدیث، یعنی اللہ نے جو اتارا ہے وہ نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی ایسی بہترین تاریخ ہے جس سے بہتر کوئی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث کہتے ہیں تاریخ کو، اور حدیث کی سے کے نیچے زیر کا استعمال اسے مستقبل کا صیغہ بنا دیتا ہے، جس سے الحدیثی کے معنی بنتے ہیں یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ ہے، یعنی اس قرآن میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سب کا سب بیان کیا گیا۔ لیکن ناظرین، جب قرآن میں دیکھا جائے تو اس قرآن میں مستقبل کی بجائے زیادہ تر بات ماضی کی گئی، یعنی وہ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے ان کا ذکر کیا گیا، جس سے یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن احسن الحدیث ہی ہے، یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے۔ لیکن ناظرین، جب قرآن میں دیکھا جائے تو اس قرآن میں مستقبل کی بجائے زیادہ تر بات ماضی کی گئی، یعنی وہ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی گزر چکے ان کا ذکر کیا گیا، ان کے واقعات سنائے گئے، ان کے واقعات قرآن میں درج ہیں، جس سے یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن احسن الحدیث ہی ہے، یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، ایسی بہترین تاریخ جس سے بہتر کوئی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کا یہ دعویٰ اس لیے غلط ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن خود کو نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ بتا رہا ہے، لیکن جب قرآن میں دیکھا جائے تو اس میں تاریخ تو اس کے نزول سے پہلے گزر جانے والوں کی بیان کی گئی، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون وغیرہ کا ذکر، امت بنی اسرائیل وغیرہ کا ذکر اور ان رسولوں کا ذکر جو ماضی کا قصہ بن چکے۔ یعنی جب قرآن میں دیکھا جائے تو قرآن میں گزشتہ لوگوں کی تاریخ ملتی ہے جو ماضی کا قصہ بن چکے، لیکن اس کے بالکل برعکس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ ہے۔ اب ناظرین، جب قرآن خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ ہے تو پھر قرآن غلط ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ غلط تو وہ ہے جو ایسا سمجھ رہا ہے کہ قرآن میں مستقبل کی بجائے ماضی کی تاریخ بیان کی گئی،
کیونکہ قرآن یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ مسئلیں بیان کی گئیں۔ اس قرآن میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا، اس قرآن میں نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک کی جو تاریخ بیان کی گئی وہ مسئلوں سے بیان کی گئی۔ وہ جو سلف ہو چکے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ذکر تو قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا اس کا کیا گیا، لیکن مسئلوں سے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں مختلف مقامات پر بھی کر دیا، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت سکرین پر آپ کو سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا کہنا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پس کر دیا ہم نے انہیں سلفا، یعنی ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا۔ جو دنیا میں آئے تھے اب گزرے ہوئے ہو چکے، اور جنہیں ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا انہیں مثل کر دیا آخرین، یعنی بعد والوں کے لیے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کو سلفا کر دیا، یعنی جو بھی دنیا میں آئے ان میں سے ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، وہ کون ہیں، کن کو کر دیا؟ اس آیت کے آخر میں لفظ آخرین آیا ہے جو کہ اولین کی ضد ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اولین کو سلفا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ سورہ زخرف کی اس آیت سے پچھلی آیات کو دیکھیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ پیچھے اولین کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے جو لوگ گزر چکے وہ نہ صرف گزر چکے بلکہ اللہ نے ان کو مثل کر دیا، کن کے لیے؟ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک آنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بالکل کھول کر اور دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دی کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے جو بھی دنیا میں آیا، خواہ وہ کوئی رسول تھا، امت تھی یا قوم، ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے جو بھی دنیا میں آئے، جو اولین تھے ان کو گزرے ہوئے کر دیا، اور نہ صرف گزرے ہوئے کر دیا بلکہ انہیں مثل کر دیا آخرین، یعنی بعد والوں کے لیے، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک آنے والوں کے لیے۔ ناظرین، یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات بار بار واضح کی اور ہر پہلو سے واضح کی کہ اس قرآن میں ہر شے کو مسئلوں سے بیان کر دیا گیا۔ اس قرآن میں مسئلیں بیان کی گئیں، نہ کہ اساطیر الاولین، جیسا کہ آپ سکرین پر نظر آنے والی آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور تحقیق کے، یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا، وہی حق ہے۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے۔ پس انکار کر دیا انسانوں کی اکثریت نے، مگر اس لیے کہ جو کچھ بھی انہیں عطا کیا گیا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جس مقصد کے لیے انہیں عطا کیا گیا، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کی اکثریت نے اس بات کا انکار کر دیا کہ اللہ نے اس قرآن میں ہر شے کو مسئلوں سے بیان کر دیا۔ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سب کا سب ہر پہلو سے بیان کر دیا مسئلوں سے۔ اس بات کا انسانوں کی اکثریت نے انکار کر دیا۔ پھر آگے سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور تحقیق کے، یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا اور وہی حق ہے۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے، یعنی اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف ان کا ذکر کیا جو ہو بہو اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک پیش آئیں گے۔ انسانوں کے ہر سوال کا جواب ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کر دیا۔ قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک
انسانوں کو جب جب جو جیسے جیسے رہنمائی درکار تھی سب کا سب اس قرآن میں ہر پہلو سے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے۔ اور تھا انسان اکثریت معاملات میں جھگڑا کرنے والا، سو جھگڑا ہی کیا، یعنی قرآن کی بات تسلیم کرنے کی بجائے اپنی خواہشات و اپنے خود ساختہ الہوں کی باتوں کو قرآن پر ترجیح دی۔ جب بھی قرآن نے کسی معاملے میں رہنمائی کی تو اپنی بےہودہ دلیلوں کو قرآن پر پیش کیا اور قرآن کے مد مقابل اور اشیاء کو لا کھڑا کیا، وہ بات تسلیم نہ کی جو قرآن نے کی۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن کے نزول سے لے کر اجساد کے قیام تک انسانوں کو جو معاملات بھی پیش آنے تھے ان کے ہر سوال کا جواب اسی قرآن میں بیان کر دیا، نہ صرف بیان کر دیا بلکہ پھیر پھیر کر ہر پہلو سے مسئلوں کے ساتھ بیان کر دیا۔ یعنی اس قرآن کے نزول سے لے کر اجساد کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا یا ہونا ہے اس سب کی تاریخ پہلے ہی لکھ دی اور مسئلوں سے لکھی گئی۔ مطلب یہ کہ آپ اس قرآن میں دیکھتے ہیں بار بار جگہ جگہ وہ لوگ جو گزر چکے ان کا ذکر آتا ہے، بہت سے واقعات کا ذکر آتا ہے جو ماضی میں ہو چکے، جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن گزرے ہوں کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ قرآن ان لوگوں کے قصے سنا رہا ہے جو اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے، گزر چکے، لیکن وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، وہ اساطیر الاولین نہیں ہیں، بلکہ وہ سب کی سب مسئلے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں سے وہ اور ایسے بیان کیا جو آگے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا احاطہ کرے۔ یعنی اس قرآن کے نزول سے لے کر اجساد کے قیام تک کی تاریخ اس طرح مسئلوں سے لکھی گئی جس سے نہ صرف ماضی کی تاریخ بھی آ جاتی ہے اور مستقبل میں کیا کچھ ہونا ہے اس کی تاریخ بھی بن جاتی ہے۔ جہاں امت بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اگر اس سے مراد یہ لے لیا جائے کہ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر جان لیں بنی اسرائیل تو گزر چکے، ماضی کا قصہ بن چکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن بنی اسرائیل کی کہانی سنا رہا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ سنا رہا ہے۔ یوں قرآن میں بنی اسرائیل سے متعلق جو کچھ بھی آیا ہے وہ محض چند سطور کے علاوہ کچھ نہیں، جنہیں عربی میں اساطیر الاولین کہا جائے گا۔ لیکن قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ مسئلے ہیں۔ مطلب اصل میں ذکر بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ موجودہ امت کا کیا جا رہا ہے، لیکن مسئلوں سے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، یعنی قرآن میں اس طرح بیان کرنے کے، اس طرح بات کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح نہ صرف اصل مقصد مستقبل کی تاریخ بن گئی، دوسرا بنی اسرائیل یعنی ماضی کی تاریخ بھی لکھی گئی۔ تیسرا یہ کہ قرآن جو بار بار غور و فکر کا کہتا ہے، جو غور و فکر نہیں کریں گے وہ اسی کے ذریعے گمراہی کا شکار ہوں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ بنی اسرائیل کی کہانی سنائی جا رہی ہے، یہ اساطیر الاولین ہیں، یہ جو اولین ہیں ان کی محض سطریں ہیں، اور جو غور و فکر کریں گے، جو غور و فکر کرنے والے ہیں وہ اس سے ہدایت پائیں گے، ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ اساطیر الاولین نہیں بلکہ مسئلے ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں گزشتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا اصل میں وہاں ان کا ذکر نہیں بلکہ موجودہ لوگوں کا ذکر ہے، ان کی تاریخ لکھی گئی۔ اس قرآن کے نزول سے لے کر اجساد کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا اس سب کے سب کی تاریخ لکھ دی گئی مسئلوں سے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں حق اس قدر کھول کھول کر واضح کر دیا، لیکن افسوس کہ حق اس قدر واضح ہو جانے کے باوجود بھی آج تک خود کو مسلمان کہلوانے والے، خود کو اس قرآن کے اہل کہلوانے والے یہی کہتے سمجھتے لکھتے اور سناتے آئے کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین ہیں، یعنی اس قرآن میں اس کے نزول سے پہلے کے لوگوں کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ سب کے سب ان کے قصے و کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، جن کا قرآن کے نزول سے لے کر اجساد کے قیام تک کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوائے ان کو ان کی کہانیاں سنائے جانے کے۔ اور اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس قرآن میں بھی آیات کی صورت میں اتار دیا تھا، یعنی یہ جو انسانوں نے کیا، یہ خود کو مسلمانوں والوں نے جو کیا، اس کی تاریخ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی اسی قرآن میں اتار دی تھی، جیسا کہ آپ سکرین پر آیات کو دیکھ رہے ہیں۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 15 اور المطففین کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
जब तिलावा की जाती हैं उस पर हमारी आयात, यानी जब इंसान पर अल्लाह के भेजे हुए अल्लाह के रसूल की तरफ से अल्लाह की आयात तिलावा की जाती हैं, अल्लाह की आयात को बयान किया जाता है, खोल खोल कर तरतीब के साथ वाज़ेह किया जाता है, तो आगे से इंसान का जवाब यह होता है, इंसान कहता है असातीरुल अव्वलीन, ये असातीरुल अव्वलीन है। यानी ये जो कुछ भी कुरान में गुज़श्ता लोगों के बारे में आया है ये तो महज पहलू की सतरें हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये तो उनके किस्से कहानियां, उनके वाकयात सुनाए जा रहे हैं जिनका मौजूदा इंसानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पीछे आप पर वाज़ेह किया जा चुका कि असातीरुल अव्वलीन इस तरह साबित होती हैं जब यह कहा जाए कि यह तो गुज़श्ता लोगों की बात की जा रही है जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और यही मौजूदा इंसानों का कहना है जो आज तक कहते आए और कह रहे हैं, जो कुरान पर ईमान रखने के दावेदार हैं। और मजीद क्या कहते हैं यह भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बयान कर दिया, लक़द वअदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। तहकीक यानी इंसान कह रहे हैं, इंसानों का कहना है कि तुम अपनी तहकीक कर लो, तुम्हारे सामने यही बात आएगी। वादा है हमारा, ये हम और हमारे आबाओ अजदाद इससे पहले नहीं है मगर ये असातीरुल अव्वलीन, यानी ये हमारा वादा है, तुम अपनी तहकीक कर लो, तुम्हारे सामने यही आएगा। हम यानी मौजूदा वो लोग जो कुरान की तर्जमानी के दावेदार हैं, जो उलमा व मुफस्सिर हैं, और जो हमारे आबाओ अजदाद यानी जो हमसे पहले गुजर चुके, जिन्होंने कुरान की तफासीर लिखी, तुम्हें इसके सिवा और कोई बात नहीं मिलेगी कि ये जो कुछ भी है ये महज उनकी सतरें यानी महज किस्से और कहानियां हैं जो कुरान के नज़ूल से पहले गुजर चुके। ये मसले नहीं हैं, ये असातीरुल अव्वलीन हैं। इस तरह आप अगली आयत में देखें, वाइज़ा क़ीला लहुम माज़ा अंज़ला रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन। और जब कहा जाता है उनको क्या है जो उतारा था तुम्हारे रब ने, आगे से जवाब दे रहे हैं असातीरुल अव्वलीन। यानी जब इनको यह कहा जाता है, इनसे यह पूछा जाता है कि बताओ इस कुरान में अल्लाह ने क्या उतारा, ये जो कौमे नूह के वाकयात हैं, ये जो कौमे आद के वाकयात हैं, ये जो कौमे समूद के वाकयात हैं, ये जो कौमे शुएब, कौमे लूत, आले फिरौन वगैरह के वाकयात हैं, बनी इसराइल का जिक्र किया गया। यानी कुरान में जो गुज़श्ता हलाक शुदा अक़वाम, गुज़श्ता लोगों का जिक्र किया गया, इस कुरान के नज़ूल से पहले के लोगों का जिक्र किया गया, ये सब का सब क्या है? तो आगे से इनकी तरफ से यही जवाब आएगा, ये यही कह रहे हैं कि ये असातीरुल अव्वलीन हैं, ये तो पहले लोगों की महज सतूर हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं, ये तो उनके किस्से और कहानियां हैं। फिर इस तरह अगली आयत में देखें, सूरह अनफाल की आयत नंबर 13, वाइज़ तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाउ लक़ुलना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जब हमारा भेजा हुआ रसूल तिलावा कर रहा है इन पर हमारी आयात, यानी हमारी आयात को खोल खोल कर वाज़ेह कर रहा है, तो आगे से इनका यह रद्द-ए-अमल आता है, तहकीक सुन चुके हम, अगर हमारा कानून होता यानी अगर यही दीन होता हमारे नजदीक, तो हम इसके लिए यानी दीन के लिए बिल्कुल ऐसे ही कहते जो तुम कह रहे हो। यानी हमारे नजदीक दीन ये नहीं है जिसे तू दीन कह रहा है, अगर हम भी उसे ही दीन समझते जिसे तू दीन कह रहा है, तो हम भी यही सब कहते जो तू कह रहा है कि ये मसले हैं। नहीं है ये मगर असातीरुल अव्वलीन, यानी ये कुरान में जो कुछ भी गुज़श्ता लोगों के बारे में आया है इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये दीन नहीं है, ये तो महज अव्वलीन की सतरें हैं, ये तो कुरान के नज़ूल से पहले जो लोग गुजर चुके उनके किस्से और कहानियां हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं। नाज़रीन, आप पर यह बात बिल्कुल खोलकर वाज़ेह हो चुकी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असातीरुल अव्वलीन नहीं बल्कि इस कुरान में मसलों से, इस कुरान के नज़ूल से लेकर सात के क़याम तक की तारीख बयान की। आप हर लिहाज से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह जान चुके हैं कि इस कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है बल्कि मसले हैं। जहां कौमे नूह का जिक्र किया जा रहा है तो वो असल में कौमे नूह नहीं बल्कि मौजूदा कौम यानी दुनिया में आबाद मौजूदा लोग हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है कौमे नूह की मसल से, क्योंकि कौमे नूह तो अव्वलीन में से थी।
اولین کو سلف کر دیا گیا، اور نہ صرف سلف یعنی گزرے ہوئے کر دیا گیا بلکہ انہیں مسل کر دیا گیا آخرین یعنی بعد والوں کے لیے۔ جہاں قوم نوح کے الفاظ آئے ہیں تو وہاں اصل میں ذکر ان کی مسل موجودہ قوم کا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جہاں جہاں اولین کا ذکر آیا ہے تو وہاں اصل میں ان کا ذکر نہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب یا آل فرعون کا ذکر نہیں، امت بنی اسرائیل کا ذکر نہیں، بلکہ وہ تو تمہاری ہی تاریخ بیان کر دی گئی تھی مگر مسلوں سے۔ جہاں جہاں امت بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو وہاں اصل میں بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ بنی اسرائیل کو تو سلف یعنی گزرے ہوئے کر دیا گیا، اور انہیں نہ صرف گزرے ہوئے کر دیا بلکہ مسل کر دیا بعد والوں کے لیے۔ تو ذرا غور کرے، امت بنی اسرائیل تو سلف ہو چکی، اور ان کی مسل کون سی امت ہے؟ ان کے بعد کون سی امت آئی؟ ان کے بعد کون ہیں جنہیں امت بنایا گیا؟ جو ان کے بعد والی امت ہے۔ ناظرین، جن کو سلف یعنی گزرے ہوئے کر دیا، ان کو صرف گزرے ہوئے نہیں بلکہ مسل کر دیا بعد والوں کے لیے، یعنی جو بھی اس قرآن کے نزول سے پہلے اس دنیا میں آئے وہ نہ صرف گزرے ہوئے ہو گئے بلکہ انہیں مسل کر دیا اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اس قرآن میں جہاں بھی گزشتہ ہلاک شدہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہو، اس قرآن میں جہاں بھی گزشتہ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہ اصل میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اصل میں ان کا ذکر کر کے آپ کو ان کے قصے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے مگر مسلوں سے۔ اصل میں ذکر گزرے ہوں کا نہیں بلکہ بعد والوں کا کیا گیا۔ ذکر اس قرآن کے نزول سے پہلے والوں کا نہیں بلکہ ذکر تو اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک آنے والوں کا کیا گیا۔ جیسے کہ جہاں بھی قوم نوح کا ذکر آتا ہے تو وہ قوم نوح کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اصل میں موجودہ قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے قوم نوح کی مسل سے۔ وہ اصل میں ذکر موجودہ قوم کا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ وہاں قوم نوح کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا موجودہ قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اس کا مطلب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن میں مسئلے نہیں بلکہ اساطیر الاولین ہیں۔ ایسا ہی قرآن میں جہاں جہاں امت بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا وہاں اصل میں ذکر امت بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ امت بنی اسرائیل کو تو سلف کر دیا گیا، اور جنہیں سلف کر دیا گیا نہ صرف سلف بلکہ انہیں مسل کر دیا بعد والوں کے لیے، اس لیے وہاں اصل میں ذکر امت بنی اسرائیل کی مسل اس موجودہ امت کا کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، اسی بات کو ایک دوسرے پہلو سے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیتے ہیں۔ اس قرآن میں تمام کی تمام آیات ہیں۔ آیات لفظ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے آیت، اور لفظ آیت ضد ہے بین کی۔ بین کہتے ہیں شے کا ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے واضح ہونا، اس کا رائی برابر حصہ بھی کوئی پہلو بھی پوشیدہ نہ ہونا، چھپا ہوا نہ ہونا، یعنی کسی بھی شے کا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا ہر پہلو سے، اس کا انگ انگ بالکل کھلم کھلا سامنے ہونا، واضح ہونا۔ اور اس کے برعکس آیت کہتے ہیں پوری کی پوری شے کو چھپا دینا یا چھپے ہوئے ہونا، اور اس کا چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو سامنے ہونا، جو آیت کہلائے گا، جس میں غور کرنے یعنی جس کی گہرائی میں جانے سے وہ کیا تھا جو چھپا دیا گیا، جو چھپا ہوا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یعنی آیت کہتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت آپ پر اس وقت تک واضح نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس میں غور نہیں کرتے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہے۔ جو سامنے نظر آ رہا ہے جو کہ آیت ہے وہ اصل حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہے۔ جب تک آپ اس پردے کے پیچھے نہیں جانتے تب تک حقیقت آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ ناظرین، اسے آپ ایک چھوٹی سی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو سورج زمین کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے، زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی نظر آتی ہے۔ یہ جو آپ اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بین نہیں، یعنی یہ کھلم کھلا اصل حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ آیت ہے، اصل حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے وہ اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ آپ آیت میں یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں غور نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اس پردے کے پیچھے نہیں جانتے۔
اور اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ آج پوری دنیا پر واضح ہو چکی ہے کہ سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے نہیں بلکہ زمین کے سورج کے گرد اپنے ہی محور پر گھومنے سے رات اور دن آ جا رہے ہیں۔ اب ناظرین، اگر کوئی اسے ہی اصل حقیقت کہے یا مان لے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، تو کیا وہ اپنی بات اپنے دعوے میں سچا ہوگا؟ اور حق اس قدر کھل جانے کے باوجود بھی وہ اپنی باطل و بے بنیاد بات پر ڈٹا رہے تو اس کی دماغی حالت کیا ہوگی؟ بالکل واضح ہے کہ ایسا کرنے والا کوئی بیوقوف، جاہل اور پاگل ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہی ہو سکتا ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین، اس قرآن میں آیات اتاری گئی ہیں، اس قرآن میں آیات ہیں، جس کا مطلب کہ اس قرآن میں جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ آیات میں غور نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو سامنے ہے آیات کی صورت میں، یہ اصل حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہے۔ جب تک اس پردے کے پیچھے نہیں جھانکا جائے گا اصل حقیقت تب تک سامنے نہیں آ سکتی۔ اور اگر کوئی آیات کو ہی بینات یعنی اصل حقیقت سمجھے یا کہے تو وہ کوئی پاگل، بیوقوف اور جاہل تو ہو سکتا ہے، عقل مند اور اہل حق نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی بات، اپنے دعوے میں باطل و بے بنیاد اور جھوٹا تو ہو سکتا ہے مگر سچا ہرگز نہیں۔ اس لیے ناظرین، جہاں بھی قرآن میں گزشتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا وہ اصل حقیقت نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ آپ انہیں آیات تسلیم کرتے ہوئے ان میں غور نہ کر لیں، اسے پردہ تسلیم کرتے ہوئے اس پردے کے پیچھے نہ جھانک لیں۔ اس قرآن میں جہاں قوم نوح کا ذکر ہے تو قوم نوح آیت ہے، جب اس میں غور کیا جائے، اسے بیان کیا جائے تو قوم نوح کی بجائے اصل میں ذکر وہاں اس موجودہ قوم کا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جہاں امت بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ اصل میں امت بنی اسرائیل کا ذکر نہیں بلکہ بنی اسرائیل تو آیت ہے۔ بنی اسرائیل کو آیت بنا دیا گیا۔ بنی اسرائیل آیت ہے، جب اسے بیان کیا جائے گا تو اصل حقیقت سامنے آئے گی موجودہ امت کی صورت میں۔ اب جب کہ ناظرین یہ حقیقت آپ پر واضح ہو چکی تو اب آپ یہ بھی جان لیں، جو کہ اب تک خود ہی واضح ہو جانا چاہیے تھا، کہ قرآن میں ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا وہ اصل میں ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ وہ مسلوں کے ساتھ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو ہونا تھا، آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس کی تاریخ اتار دی گئی تھی۔ تاریخ کہتے ہیں حادثے کے وقوع پذیر ہو جانے کو، یعنی کچھ ہوا تو اس کے بارے میں اس کے بعد جو لکھا جائے کہ وہ کب، کیوں، کیسے ہوا، تاریخ کہلاتی ہے۔ ناظرین، کوئی بھی تاریخ دان اس وقت تک تاریخ نہیں لکھ سکتا جب تک کہ واقعہ وقوع پذیر نہیں ہو جاتا۔ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی تاریخ ہے اور اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کے نزدیک اس کی تاریخ اتار دی جو مستقبل میں ہونا تھا، یعنی جو انسانوں کے نزدیک مستقبل تھا اللہ نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس کی تاریخ اتار دی۔ ناظرین، قرآن میں ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جانا کہ اسے پوری زمین میں مکن دیا گیا، اس وقت علاقائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ عالمی حکومت بھی قائم تھی جو کہ سلیمان علیہ السلام کی تھی، یعنی پوری دنیا میں علاقائی حکومتوں کو سلیمان علیہ السلام کنٹرول کرتے تھے، پوری دنیا کی حکومتیں سلیمان علیہ السلام کے تابع تھیں۔ تو ایسے ہی قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک ہونا تھا۔ ایک وقت ایسا آنا تھا جب دنیا میں ایسا ہونا تھا جس کی تاریخ اللہ سبحانہ تعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی اتار دی تھی، یعنی قرآن کے نزول کے بعد جب الساعۃ بالکل سر پر آ جانا تھی تب دنیا کو گلوبل ولیج بن جانا تھا، دنیا کو ایک عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر جانا تھی۔ علاقائی حکومتیں ہونے کے باوجود ان کو ایک عالمی حکومت کے ماتحت آنا تھا۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کے پاس تیز ترین فضائی سفر کے اسباب ہوتے ہیں جس سے زمین کے مغرب و مشرق کے سفر کیے جاتے ہیں، یعنی قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک ایسا وقت آنا تھا جب انسانوں کو ایسے اسباب حاصل ہو جانا تھے جن سے وہ ہوا میں انتہائی تیز رفتاری سے زمین کے مغرب و مشرق کے سفر کریں گے۔ ذوالقرنین کا ایسے لوگوں سے کلام کرنا جو کہ کسی ایک بھی بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک ہونا تھا کہ انسانوں کے ایسے اسباب حاصل ہو جانا تھے جن سے آپس میں ایسی ایسی قوموں سے کلام کرنا تھا کہ جن کا ایک لفظ بھی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔
تماثیل بنانا تھی، یعنی وہ جو گزشتہ ہلاک شدہ اقوام نے خلق کیا تھا بالکل وہی قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک ایسا وقت آنا تھا کہ جب ایسا سب کچھ خلق کیا جانا تھا۔ تماثیل خلق کی جانی تھی، بلند و بانگ رواسیات خلق کرنا تھی، یعنی بلند و بانگ چوٹیاں جو کہ عمارتیں ہیں وہ خلق کرنا تھی، انتہائی تباہ کن اسلحہ خلق کرنا تھا، طرح طرح کے اسباب خلق کرنے تھے جو گزشتہ ہلاک شدہ اقوام نے خلق کیا تھا۔ ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، وہاں پہنچا جہاں خشکی ختم اور آگے سمندر ہی سمندر ہے، جہاں سے سورج گرم پانیوں میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں جو قوم تھی وہ دنیا میں فساد کی جڑ تھی، یعنی قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جب زمین میں فساد عظیم بپا ہونا تھا، ایسے اسباب وجود میں آ جانا تھے، ترقی کے نام پر فساد عظیم ہونا تھا، تب مغرب میں جہاں خشکی ختم اور وہاں سے سورج گرم پانیوں میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں جو قوم ہونا تھی، یعنی دنیا کے مغرب میں جہاں خشکی ختم ہوتی ہے تو آخری جو خشکی کا مقام ہے، وہاں جو قوم ہونا تھی اس قوم نے زمین میں فساد کی بنیاد، فساد کی جڑ ہونا تھا۔ اور ذرا غور کریں، کیا آج ایسا ہوا؟ کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ کیا آج واقعتاً ایسے خطے میں ایسی قوم آباد ہے جو زمین میں فساد کی جڑ ہے، فساد کی بنیاد ہے، جہاں کے شیاطین زمین و آسمانوں میں فساد عظیم کر رہے ہیں؟ جب غور کریں تو ہاں بالکل وہ خطہ آج موجود ہے جسے دنیا امریکہ کا نام دیتی ہے، اور امریکی قوم جو دنیا میں فساد کی جڑ ہے، فساد کی بنیاد ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین کے مشرق کے سفر کا ذکر کیا گیا، وہاں ایسی قوم جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی قوم پر طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد باقی اقوام پر طلوع ہوتا ہے۔ اس قوم نے زمین میں فساد عظیم بپا کرنا تھا، اور آج وہ قوم موجود ہے جسے چینی اور جاپانی قوم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ قوم ہے مشرق کی جانب کے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی قوم پر طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد باقی اقوام پر طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا سفر جو مغرب و مشرق کے درمیان تھا، وہاں جو خطہ ہے اس خطے میں قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک ایسی قوم نے آنا تھا جس نے زمین میں تباہی مچانا تھی، فساد کرنا تھا، لوگوں کے اموال لوٹنا تھے، اور وہ خطہ یورپ اور روس کا خطہ بنتا ہے۔ اور آج بالکل یہ قوم بھی فساد کر رہی ہے، پوری دنیا کے وسائل لوٹ رہی ہے۔ مغرب و مشرق میں جن اقوام کا ذکر کیا گیا یہ موجودہ دور کی تاریخ بیان کی گئی تھی۔ قرآن کے نزول کے بعد جب اعظم فتنہ یعنی دجال کا ظہور ہونا تھا، اس کے پیچھے 3 اقوام کو ہونا تھا۔ ان میں سے ایک دنیا کے مغرب میں آباد امریکی قوم، دوسری دنیا کے مشرق میں آباد چینی اور جاپانی قوم، اور تیسری ان دونوں کے وسط میں آباد روسی اور یورپی قوم۔ یہ عظیم راز آج سے 14 صدیاں قبل ہی بیان کر دیے گئے تھے۔ اس وقت جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے ان کو قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا گیا۔ تو قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جب ایسا ہونا تھا تو ایسا کرنے والوں کو قرآن نے یاجوج اور ماجوج کہا۔ ناظرین، یہ عظیم خبریں آج سے 14 صدیاں قبل ہی دے دی گئیں، لیکن کسی کو اس قرآن میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ہر کوئی قرآن میں اتنے عظیم راز، ان عظیم خبروں کو، اس تاریخ کو اساطیر الاولین بنا کر بیٹھا رہا، گزشتہ اقوام کے قصے و کہانیاں بنا کر بیٹھا رہا۔ اور ناظرین، اب آپ کو بآسانی سے اس بات کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ محمد علیہ السلام نے سورہ الکہف کو بار بار دجال کے ساتھ کیوں جوڑا، کیونکہ سورہ الکہف میں دجال اور اس وقت جب دجال موجود ہونا تھا اس کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ذرا غور کریں، کیا آج دنیا میں یہی سب نہیں ہو رہا؟ کیا آج دنیا مختلف ممالک میں تقسیم ہونے کے باوجود ایک زبان اور ثقافت میں نہیں ڈال چکی؟ قومیں ایک دوسرے کی زبان کا ایک لفظ بھی سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود اسباب کے ساتھ روانی سے ایک دوسرے سے کلام نہیں کر رہی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا مختلف ممالک میں تقسیم ہونے کے باوجود ایک زبان و ثقافت میں ڈل چکی، پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی، پوری دنیا میں علاقائی حکومتیں ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں اقوام متحدہ کے تحت، ایک عالمی حکومت کے تحت کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ دنیا ایک عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ ناظرین، کیا آج اسباب کے ذریعے دنیا کی کسی بھی قوم سے گفتگو کرنا ممکن نہیں ہو چکا؟
یہاں تک کہ نہ صرف ممکن بلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے جن کے ساتھ ان اسباب سے قبل بات کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور ناظرین، کیا آج دنیا کے مغرب و مشرق تک انتہائی تیز رفتار پرسکون اور ہوائی سفر ممکن نہیں ہو چکا؟ کیا آج بڑے پیمانے پر لوہا، تانبا اور طرح طرح کی اشیاء کو زمین اور پہاڑوں سے نہیں نکالا جا رہا؟ دانتوں کو بڑے پیمانے پر پگھلا کر ان سے اسلحہ وغیرہ نہیں بنایا جا رہا؟ کیا آج تقریباً ہر طرح کے اسباب وجود میں نہیں آ چکے؟ کیا آج اسی طرح زمین میں فساد نہیں کیا جا رہا جیسے ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام کے وقت کیا جا رہا تھا؟ کیا جیسے اس وقت ہر کوئی دجال کے فتنے کا شکار تھا سوائے اس کے جس کی خالص اللہ نے اپنی طرف سے رہنمائی کی، اور اکثریت دجال کے فتنے کا شکار ہو کر اسے ترقی و خوشحالی کا نام دے رہی تھی، انسانیت کی خدمت قرار دے رہی تھی؟ آج بھی یہ سب وہی نہیں ہو رہا، آج بھی یہ وہی سب نہیں ہو رہا، آج بھی پوری دنیا کے انسان اس دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہو چکے، آج بھی فساد کو ترقی اور انسانیت کی خدمت کا نام نہیں دیا جا رہا۔ جیسے اس وقت جنیاتی تبدیل شدہ بیجوں سے اگائی جانے والی فصلوں کے استعمال سے دن بدن بیماریاں بڑھتی جا رہی تھیں اور بچے مفلوج پیدا ہو رہے تھے، کیا آج بھی ویسا ہی نہیں ہو رہا؟ آج بھی بیماریاں دن بدن بڑھتی نہیں چلی جا رہی اور بچے مفلوج پیدا نہیں ہو رہے۔ ذوالقرنین نے دو قوموں کے درمیان سد بنا کر ایک دوسرے کی طرف جانے پر روک لگا دی، یعنی مضبوط بارڈر تعمیر کر دیا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی تاریخ اتاری تھی۔ آج کی تاریخ، آج جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا، اس کی تاریخ اتاری تھی۔ ذرا غور کریں کہ آج پوری دنیا میں بارڈر تعمیر کر کے قوموں کا ایک دوسرے کی طرف سفر اس قدر ناممکن نہیں کر دیا گیا؟ کیا قوموں کے درمیان دیواریں تعمیر نہیں کر دی گئیں، رکاوٹیں نہیں کھڑی کر دی گئیں؟ آج پوری دنیا میں قوموں کے درمیان دیواریں تعمیر کر دی گئیں، یعنی بارڈر کھڑے کر دیے گئے کہ کوئی قوم ادھر سے ادھر نہ آ سکے اور ادھر سے ادھر نہ جا سکے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی آج کی تاریخ اتاری تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مسئلوں سے آج سے 14 صدیاں قبل ہی آج کی تاریخ بیان کر دی تھی، جسے آج تک قصے و کہانیاں بنا دیا گیا۔ اب ذرا غور کریں، قرآن میں سورہ الکہف کی ان آیات کو اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ ذوالقرنین اور ان قوموں کی کہانی سنائی جا رہی ہے؟ یعنی قرآن میں اساطیر الاولین ہیں، یا پھر قرآن کے نزول سے لے کر آج سات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا اس کی مسئلوں سے تاریخ بیان کر دی گئی؟ اور آپ یہ بات بارہا جان چکے ہیں کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ مسئلے بیان کی گئیں۔ قرآن میں آیات ہیں، بینات نہیں ہیں۔ یعنی سورہ الکہف کی آیات میں جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت تو اس کے پردے میں چھپا دی گئی، ان آیات کے پردے میں چھپا دی گئی۔ اصل میں ذوالقرنین علیہ السلام اور ان قوموں کا ذکر کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اصل میں تو ذوالقرنین اور ان قوموں کے پردے میں دنیا میں آباد موجودہ قوموں کا ذکر کیا گیا، ان کی تاریخ اتاری گئی تھی۔ ذوالقرنین اور وہ قومیں تو سلف ہو چکی، اور جنہیں سلف کر دیا گیا انہیں نہ صرف سلف بلکہ مسل کر دیا گیا بعد والوں کے لیے۔ تو یہاں سلف کے پردے میں اصل ذکر مسل کا ہو رہا ہے جو کہ موجودہ اقوام ہیں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی ان آیات کی صورت میں عظیم خبریں دے دی تھیں، آج کی مکمل تاریخ اتار دی تھی، لیکن خود کو اللہ کے نمائندے کہلوانے والوں نے، خود کو قرآن کے ترجمان کہلوانے والوں نے، خود کو علماء و مفسرین کہلوانے والوں نے کیا کیا، یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ان لوگوں نے مسئلوں کو اساطیر الاولین بنا دیا۔ ان لوگوں نے قرآن میں جو کچھ بھی یہ ذکر آیا، گزشتہ اقوام کا ذکر آیا، ان لوگوں نے ان کو مسئلوں کے بجائے اساطیر الاولین بنا دیا۔ انہوں نے ان کو ان قوموں کے قصے و کہانیاں بنا دیا، اور پھر ان قصے و کہانیوں کو اتنا پھیلایا گیا کہ کوئی تصور بھی نہ کر سکے، کسی کے تصور میں بھی نہ آئے کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ مسئلے ہیں۔ آپ ان کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، آپ ان کے تراجم اٹھا کر دیکھیں، آپ کسی بھی ملا سے پوچھ لیں، کسی مفسر سے پوچھ لیں، آپ کسی سے بھی سوال کر لیں کہ قرآن میں یہ جو گزشتہ اقوام کا ذکر کیا گیا یہ کیا ہے، تو آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے یہ قرآن میں اساطیر الاولین بنا دی۔
ان لوگوں نے قرآن میں ان سب کے سب کو ان لوگوں کے قصے و کہانیاں بنا دیا گیا اور ہر طرف پھیلا دیا، جو کہ آج زبان زد عام ہیں۔ کسی کو بھی علم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ اتاری تھی۔ ناظرین، ذوالقرنین علیہ السلام کے اوپر ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح بات ہو چکی۔ اب بڑھتے ہیں اور آگے، اور آئندہ ایک ساتھ میں بات کریں گے یاجوج اور ماجوج کے موضوع پر۔